بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح اور شادی یہ دراصل زندگی کا دنیاوی طور پر سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے۔ آج کی ہماری حدیث مبارکہ کا موضوع کیا رشتہ طے کرتے وقت عیوب کو چھپانا چاہیے؟ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے منگیتر کو دیکھنا اور ستر، 3114 حدیث کتاب میں اور پہلی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی تزوجت امرأة من الانصار قال فانظر الیها فان فی اعین الانصار شیئا رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور صحیح مسلم میں اس کا حوالہ نوٹ کیجیے، کتاب النکاح 12واں باب، اور باب جو 12واں ہے اس کا موضوع ہے کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہو تو اس کا منہ اور ہتھیلیاں، اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا مستحب ہے۔ 1424 حدیث ہے۔ حدیث صحیح مسلم میں آگئی، سند پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس میں موجود تھا کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں انصار کی ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دین اسلام میں نکاح کا مقصد عیاشی نہیں، نکاح کا مقصد کھیل تماشا نہیں، بلکہ نسل اور عزت کی حفاظت ہے۔ اور چونکہ یہ رشتہ دنیا کا طویل ترین رشتہ ہوتا ہے اور حساس ترین رشتہ ہوتا ہے، لہذا شریعت اس بات کی خصوصی تلقین کرتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا سلسلہ گہرے سے گہرا ہونا چاہیے، اور اسی کا ایک تسلسل یہ ہے کہ جس لڑکی یا جس عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہو، سارے کے سارے باقی معاملات طے کرنے کے بعد، ان پر مطمئن ہونے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ لیا جائے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جب تم کسی کے ساتھ نکاح کا ارادہ کرو تو اس کو دیکھ لو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں وضاحت فرما دی کہ چونکہ ہر انسان کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے، کچھ لوگ زیادہ باذوق ہوتے ہیں، ان کے نزدیک آنکھوں کے مخصوص رنگ والی لڑکی ہی ان کو پسند ہوتی ہے، یا اگر کسی لڑکی کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو وہ بھی ان کو پسند نہیں ہوتی۔ اب یہ باتیں ہمارے معاشرے میں اجنبی اس لیے ہیں کہ ہمیں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا کہ بجائے اس کے کہ کل کو تم نکاح کرنے کے بعد اس بیچاری کو اس لیے چھوڑ دو کہ اس کی آنکھیں مجھے پسند نہیں، دیکھ لو۔ اور اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھنے دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ظاہری عیب ہے تو اسے پوشیدہ نہ رکھا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک میری آواز آپ سن رہے ہیں، ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات کا میں منتظر ہوں گا۔ آج کے سبق سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔